ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے شوال کے 6 روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ عید کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے سے ماہ رمضان المبارک ہم تمام لوگوں کے سامنے سے گزر گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی برکتیں حاصل کی اور کچھ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کی برکتوں سے محروم رہ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا اور ماہ رمضان المبارک کے جدا ہونے پر یعنی گزر جانے پر غم کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نیک صالحین بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، وہ شعبان سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے تو ہمیں شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دینا ہے اور شوال کے روزے رکھ کر کے اس طریقے سے شہادت دے کہ مولا میں تیری عبادت کرنے سے ابھی تھکا نہیں ہوں، میرا دل بھرا نہیں ہے مولا، میں بعد میں بھی تیرے لیے روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال اور اس کے جانے پر غم کا اظہار کرے اور اس طریقے سے روزہ رکھے۔ اب ہم اپنی طرف سے غور کریں ذرا کہ پورے سال میں چاہے ہندی مہینے سے ہو یا انگریزی مہینے سے اگر ہم دیکھیں گے تو سال میں پورے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مقدسہ میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها، یعنی جس شخص نے ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے ماہ رمضان المبارک میں پورے مہینے روزے رکھے گویا کہ اس نے 10 مہینے روزے رکھے۔ اب بچے ہمارے 2 مہینے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 60 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور عید کے مہینے کے یعنی شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال روزے میں اپنی زندگی کو گزارا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب آئیے شوال کے روزے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد روزہ جس نے رکھا تو وہ 6 روزے رکھ سکتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسرے دن کچھ لوگوں کا کہنا کہ اگر دوسرے دن کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر وہ 6 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس لگاتار کنٹینیو 6 روزے رکھ کر کے اسے جلدی سے ختم کرو، یعنی لوگوں کو عبادت کرنا بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم شریعت کی روشنی میں ان روزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے رکھا جائے۔ گویا کہ ہم نے رمضان المبارک میں پورے روزے رکھے، پورے مہینے میں روزے رکھے۔ اب ہمیں چاہیے، حالانکہ 1 تاریخ سے لے کر کے یعنی عید کے دوسرے دن سے جو شخص چاہے تو کنٹینیو 6 روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال میں اس طریقے سے رکھے کہ پورے مہینے میں وہ روزوں کو کور کر لے، یعنی ان 6 روزوں کو اس طریقے سے رکھے، یا پیر کا روزہ رکھ لے یا جمعہ اور جمعران کا روزہ، اس طریقے سے 4 ہفتے میں 8 روزے ہوتے ہیں، 6 روزے رکھنا تاکہ پورے مہینے میں بھی یعنی رمضان کا احساس ہوتا رہے کہ ہر ہفتے ہم 2 روزے رکھ لیں، پھر دوسرے ہفتے 2 روزے رکھیں۔ اس طریقے سے ہم پورے شوال میں 6 روزوں کو مکمل کریں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، شوال کے روزوں کو ضرور رکھیں، اور جس شخص نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال روزے کی حالت میں اپنا سال پورا گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔